کیا کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤں، آپ کی سنتوں پر عمل کروں، اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، کسی سنت پر پہلے وہ عمل نہیں کرتا تھا، اب اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، اگر یہ ہو تو بے شک یہ ساری محفلیں بھی مبارک ہیں۔ لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بس باتیں ہوئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوا، اور ہم دامن جھاڑ کر چلے گئے، جو کام پہلے کر رہے تھے وہ اب وہی اب شروع کر دیا، اسی ڈھب پر ہماری زندگی چل رہی ہے جس پر پہلی چل رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول میں بہرحال صحیح یا غلط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں منائی گئیں، محفلیں منعقد ہوئیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل مقصود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور وہی ہے جس پر آپ نے ساری زندگی عمل فرمایا۔ تو ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی اتباع سنت کی تصویر ہو، اتباع سنت کی تصویر ہو۔ جو بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام گزرے ہیں، وہ جب ان کے پاس کوئی آدمی اصلاح کے لیے جاتا تھا تو اس سے بڑی محنتیں کراتے تھے، مجاہدات کرایا کرتے تھے، ریاضتیں کرایا کرتے تھے، لیکن وہ سارے مجاہدات اور ریاضتیں ایک طرف اور اتباع سنت کا اہتمام دوسری طرف۔ اگر کوئی آدمی کوئی ریاضت نہ کرے، کوئی مجاہدہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، کوئی وظیفے نہ گھونٹے، لیکن اس کی زندگی میں اتباع سنت رچا بسا ہو، تو اس کے لیے جنت پکی ہے انشاءاللہ، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پکی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آسان ترین راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتنے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری نقل اتارو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ یعنی تم تو کیا کرو گے اللہ میاں سے محبت، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری محبت کی حقیقت کیا ہے، لیکن جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت تم کو حاصل ہو جائے، اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی بندہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کر رہا ہو، اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یحببکم اللہ۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، دایاں پاؤں آپ نے پہلے رکھا اتباع سنت کی نیت سے، تو کیا ہوگا؟ اس وقت آپ جب دایاں پاؤں رکھ رہے ہو، اس وقت اللہ کے محبوب ہو گئے۔ باہر نکلتے وقت
بایاں پاؤں پہلے نکالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، اس وقت میں تم اللہ کے محبوب ہو، جس سنت پر بھی عمل کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کو وعدہ ہے اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین، دلکش ترین اور مؤثر ترین راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی، یہ مجدد الفسانی کہلاتے ہیں کیونکہ اس وقت تشریف لائے تھے جبکہ ہجری تقویم کا دوسرا ہزار شروع ہو رہا تھا، یعنی سن 1000 ہجری ختم ہو رہا تھا اور 11ویں صدی شروع ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں اکبر کا زمانہ تھا، اکبر بادشاہ کا، اس نے دین کے اندر تحریف کر دی تھی بری طرح، اور یہ کہا تھا کہ یہ دوسرا ہزار جو اب شروع ہو رہا ہے اس میں ایک نیا دین آئے گا 1000 سال کے بعد۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، لوگوں کو اس بے دینی سے اور تحریف سے بچایا، اس کے راستے میں کی رکاوٹوں کو دور کیا، عجیب و غریب طریقے سے کیا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو چونکہ وہ جو نئے ہزار کے بارے میں ایک غلط عقیدہ، غلط نظریہ اکبر نے پھیلایا تھا، تو اس کی تردید فرمائی حضرت مجدد صاحب نے، اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ ان کا مقولہ حضرت نے سنایا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے پہلے تو علوم ظاہرہ حاصل کی ہے، یعنی ظاہری علوم جو ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، کلام، تصوف نہیں، تصوف بعد میں، یہ پہلے علوم ظاہرہ حاصل کیے اور الحمدللہ ان میں کمال پیدا کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی یہ صوفیاء کرام جو علوم لیے بیٹھے ہیں، علوم باطنہ جن کو کہتے ہیں، ان کو بھی حاصل کروں، تو ان کو بھی حاصل کیا، اور ان کو حاصل کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال تک پہنچایا، کمال تک پہنچایا، اور ایسے مقام تک پہنچایا کہ اگر میں اس مقام کا ذکر کروں تو لوگ مجھے ملحد سمجھیں اور میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک مقام ایسا آیا اس میں کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے حالت میں مجھے قبا پہنائی، اور وہ قبا مجھے عطا ہوئی، گویا کشف کا، کرامات کا اور ریاضتوں کا، مجاہدات کا سارا طریقہ اختیار کر کے اعلیٰ ترین مقام تک اللہ نے مجھے پہنچایا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا کہ اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ مجھے اتباع سنت پر زندہ رکھ، آمین۔ اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر موت عطا فرما، آمین۔ کیا مطلب؟ کہ سارے ریاضتیں، مجاہدات اور تصوف کے طریقے اور بے شمار راستے جو اصلاح کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مؤثر راستہ اتباع سنت کا ہے۔
بس آدمی یہ طے کر لے کہ میں اپنی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہر مرحلے پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں گا، یہ کر لے۔ اور وہ آسان اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سنتوں میں مشکل کوئی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پرسکون زندگی، راحت والی زندگی اور خوشیوں والی زندگی اتباع سنت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا جائے گا اتنی ہی اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، عرض یہ ہے کہ ہم یہ سب محفلیں ہو گئیں، لیکن اس کا کچھ ارادہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں گے اور معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کریں گے، عزم کریں گے پکا کہ آپ کی سنت پہ تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ دیکھو، ایک تو ایسی سنتیں ہیں جن کے ادا کرنے میں کوئی ادنا مشقت نہیں، صرف دھیان کی بات ہے۔ دھیان نہیں ہے اس لیے اتباع سنت نہیں ہو رہا، خامخواہ اپنے آپ کو ایک زبردست فضیلت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنے میں کیا تکلیف ہے؟ کچھ ہے؟ کوئی مشقت؟ کوئی وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے؟ کچھ پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن بے دھیانی میں دھیان نہیں ہے، نتیجہ ہے کہ اس سنت کی اتباع سے محروم ہے۔ باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں داخل کرنا، بیت الخلاء میں پہلے بایاں داخل کرنا، دایاں باہر بعد میں نکالنا، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ سے شروع کرنا، کھانا کھا کے الحمدللہ کے اوپر ختم کرنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کیا دقت ہے اس میں؟ نہ کوئی وقت کا خرچہ ہے، نہ کوئی پیسے کا خرچہ ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے۔ اور ایسی بے شمار سنتیں ہیں، جب آپ پڑھو گے سنتوں کو تو جائزہ لے کر دیکھو کہ کتنی سنتوں پر میں عمل کر رہا ہوں، کتنے پر عمل نہیں کر رہا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روح کا ایک رسالہ ہے آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں آپ کے آداب بیان فرمائے، وہ سنتیں اس میں موجود ہیں۔ کچھ سنتیں تو میں نے بتایا ایسی ہیں جن کے اوپر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی، اور عام طور سے مسلمان کرتے ہی ہیں، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم سنت سمجھتے ہی نہیں، کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کرتے بھی ہیں تو بغیر اتباع سنت کی نیت سے نہیں کرتے۔ مثلا کوئی مہمان آیا، کوئی ملنے آیا، اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لینا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ منہ بنائے ہوئے ایسے اس سے ملیں جیسے کہ تمہارے آنے سے مجھے کوئی نہ خوشی ہوئی ہے، نہ تم سے ملاقات کر کے کوئی راحت ملی ہے، اس طرح ملو۔ ایک یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملو۔ یہ خندہ پیشانی سے ملنا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کی اتباع میں جب کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میں اتباع کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ جب تم خندہ پیشانی سے اپنے کسی بھائی سے، بہن سے مل رہے ہوگے تو اس وقت میں چونکہ اتباع سنت کی نیت سے مل رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوگے تم،
ہر اتباع سنت پہ محبوبیت آتی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے تو آپ کی ہر ادا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اس وقت میں اس نیت سے ملو. کسی کو دعوت دی ہے تو محض رسمی کارروائی کی وجہ سے کہ بھئی اگر میں نے دعوت نہ دی تو یہ کیا سمجھے گا کہ بھئی میرے خاطر دمودارات نہیں کی. تو کچھ دعوت تو کر دی، پیسے بھی خرچ ہوئے، محنت بھی لگی، فائدہ کچھ نہیں، ثواب کوئی نہیں. اور اگر اس نیت سے کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ اس کا اکرام فرمایا کرتے تھے، تو میں اس سنت کی اتباع میں اس کا اکرام کر رہا ہوں. تو وہ دعوت کیا ہو گئی؟ وہ بھی عبادت بن گئی اتباع سنت کی برکت سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کے ساتھ معاملہ خوش اخلاقی کا ہوتا تھا. غصہ آپ نہیں کرتے تھے، غصہ آپ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آج اس 10 سال میں کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اب یہ سنت بھی، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ کبھی غصہ نہ دکھائے، غصہ نہ کرے، محبت سے، لوگوں سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آئے. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے.